پروفیسر اسٹیورٹ باٹنی میں دنیا کے پہلے 4 ماہرین میں شمار ہوتے تھے۔ یہ 1890 عیسوی میں نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے MS کی اور اپنے آپ کو 3 سال کے لیے چرچ کے حوالے کر دیا اور چرچ نے انہیں 1911 عیسوی میں راولپنڈی بھجوا دیا۔ امریکہ میں 1837 عیسوی میں چند پادریوں نے چین اور ہندوستان میں تعلیمی ادارے بنانے کے لیے ایک مشن ایجنسی بنائی تھی۔ امریکہ کی بڑی یونیورسٹیوں کے پوزیشن ہولڈرز تعلیم مکمل کرنے کے بعد خود کو 3 سال کے لیے مشن کے حوالے کر دیتے تھے اور مشن انہیں چین اور ہندوستان میں اپنے سکولوں اور کالجوں میں بھجوا دیتا تھا۔ مشن نے 1893 عیسوی میں راولپنڈی میں پہلا کالج بنایا تھا۔ یہ کالج مشنری اینڈریو گورڈن نے بنایا تھا، لہٰذا یہ اسی مناسبت سے گورڈن کالج کہلاتا تھا۔ پروفیسر اسٹیورٹ کو راولپنڈی بھجوا دیا گیا۔ اسٹیورٹ نے راولپنڈی میں 3 سال بچوں کو باٹنی پڑھائی۔ یہ اس زمانے میں موجودہ پاکستان کا باٹنی کا پہلا پروفیسر تھا۔ اسٹیورٹ 1914 عیسوی میں امریکہ واپس گیا، مگر وہ اپنا دل راولپنڈی میں چھوڑ گیا۔ اس نے مشیگن یونیورسٹی سے PhD کی، اپنی کلاس فیلو ایزابل کیرولین ڈورو سے شادی کی۔ ایزابل باٹنی کے دنیا کے بڑے ماہر جارج M ڈورو کی بہن تھی۔ اسٹیورٹ PhD کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ واپس راولپنڈی آیا اور گورڈن کالج میں باقاعدہ ملازمت کر لی۔ وہ قیام پاکستان کے بعد 1960 عیسوی تک گورڈن کالج میں پڑھاتا رہا۔ کالج کا پرنسپل بھی رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ واپس گیا اور مشیگن یونیورسٹی سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے زندگی میں 30,000 مختلف پودوں پر کام کیا اور یہ آج بھی باٹنی کی دنیا میں نامور ہے۔ اسٹیورٹ کا انتقال 103 سال کی عمر میں کیلیفورنیا میں ہوا۔ یہ اور ان کی بیگم دونوں 50 سال راولپنڈی میں پڑھاتے رہے۔ پروفیسر کی دونوں بیٹیاں پاکستانی ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے تعلیم بھی گورڈن کالج میں حاصل کی، چنانچہ یہ خاندان ہندوستان، پاکستان اور راولپنڈی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ پروفیسر اسٹیورٹ نے 1960 عیسوی میں اپنی الوداعی تقریب میں اس خطے کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی۔ اس کا کہنا تھا کہ پاکستانی ایک ناکارہ اور مفلوج قوم ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس قوم کو پہلے ان کی مائیں نکمہ بناتی ہیں۔ یہ اپنے بچوں کا ہر کام خود کرتی ہیں، ان کے کپڑے دھوتی ہیں، استری کرتی ہیں، بچوں کے جوتے پالش کر کے دیتی ہیں، لنچ باکس تیار کر کے بچوں کے بستوں میں رکھتی ہیں اور واپسی پر باکسز کو نکال کر دھو کر خشک بھی خود کرتی ہیں۔ بچوں کی کتابیں اور بستے بھی مائیں صاف کرتی ہیں اور ان کے بستر بھی خود لگاتی ہیں۔ چنانچہ بچے ناکارہ اور سست ہو جاتے ہیں اور یہ پانی کے گلاس کے لیے بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو آواز لگا دیتے ہیں یا ماں کو اونچی آواز میں کہتے ہیں، امی پانی تو دے دو۔ پاکستانی بچے اس کلچر کے ساتھ جوان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیویاں آ جاتی ہیں، یہ انہیں اپنا مجازی خدا سمجھتی ہیں اور غلاموں کی طرح ان کی خدمت کرتی ہیں۔ یہ بھی ان کا کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھو کر استری کرتی ہیں، ان کے واش روم صاف کرتی ہیں، ان کے بستر لگاتی ہیں اور پھر ان کی نفرت، حقارت اور غصہ برداشت کرتی ہیں۔ چنانچہ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستانیوں کی مائیں بچوں کی نرسیں، بیویاں، ملازمائیں اور چھوٹے بہن بھائی غلام ہوتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لہذا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوتے ہیں، کیا وہ ناکارہ اور مفلوج نہیں ہوں گے؟ پروفیسر اسٹیورٹ کا کہنا تھا کہ اگر تم لوگوں نے واقعی قوم بننا ہے تو پھر تمہیں اپنے بچوں کو شروع سے اپنا کام خود کرنے اور دوسرے بالخصوص والدین کی مدد کی عرض ڈالنا ہوگی، تاکہ یہ بچے جوانی تک پہنچ کر خود مختار بھی ہو سکیں اور ذمہ دار بھی۔ تم خود فیصلہ کرو کہ جو بچہ خود اٹھ کر پانی کا گلاس نہیں پی سکتا، وہ کل قوم کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ پاکستانی قوم کے بارے میں یہ آبزرویشن پروفیسر اسٹیورٹ نے 64 سال قبل 1960 عیسوی میں دی تھی۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا یہ بات غلط تھی اور کیا اس قوم کی بیماری کی درست تشخیص نہیں تھی؟ میں نے احمد اقبال کی کتاب اقبالی بیان میں کیمسٹری کے امریکی پروفیسر RF ٹیبی کا ایک واقعہ پڑھا۔
وہ گارڈن کالج کے پرنسپل تھے۔ پروفیسر کو طالب علموں نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں۔ پروفیسر نے رکھ لیا۔ بچوں نے اس کے بعد اصرار کیا کہ آپ ہماری افطاری کا بندوبست کریں۔ پروفیسر نے پوری کلاس کو اپنے گھر بلا لیا۔ طالب علموں کو پروفیسر کے گھر جا کر پتہ چلا کہ ان کے گھر نوکر نہیں ہے۔ وجہ پوچھی تو پروفیسر نے بتایا کہ گھر میں ہم 3 لوگ ہیں، میں، میری بیوی اور ایک بچہ، لہٰذا ہمیں نوکر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہم اپنا کام خود کر لیتے ہیں۔ افطار کے وقت طالب علموں نے دیکھا کہ پروفیسر اور ان کی بیوی خود اپنے ہاتھوں سے کھانا لگا رہی ہیں۔ 50 طالب علموں کا کھانا بھی دونوں نے بنایا تھا، جبکہ اسٹوڈنٹ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آخر میں پروفیسر نے طالب علموں کو لائن میں کھڑا کیا، انہیں پلیٹیں پکڑائیں اور پروفیسر کی بیوی نے ان میں کھانا تقسیم کیا۔ پروفیسر نے بھی لائن میں لگ کر کھانا لیا۔ آخر میں تمام برتن بھی دونوں میاں بیوی نے سمیٹے۔ یہ دیکھ کر طالب علموں کو بہت شرم آئی۔ احمد اقبال نے شاید یورپ یا امریکہ نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اس واقعے کا اس حیرت سے ذکر نہ کرتے، کیونکہ پورے یورپ اور امریکہ میں یہ عام سی بات ہے۔ آپ امریکی صدر کے گھر بھی جائیں تو وہ خود اٹھ کر آپ کی خدمت کرے گا۔ یورپ میں بھی کھرب پتی خاندانوں کی بیگمات برتن سمیٹتی ہیں۔ مجھے ایک بار عمران خان نے بتایا کہ گولڈ سمتھ فیملی میں ملازمین نہیں ہیں، ڈرائیور بھی شام 4 بجے چلا جاتا ہے اور گھر کا سارا کام میری ساس انابیل گولڈ سمتھ کرتی ہیں۔ میں جب ان کے گھر جاتا ہوں تو مجھے بھی اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ یورپ اور امریکہ بلکہ ساری فرسٹ ورلڈ میں لوگ نہ صرف بچپن سے اپنا کام خود کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں لوگوں کو پانی کا گلاس بھی اپنی میز یا کرسی پر چاہیے ہوتا ہے، اور یہ گلاس اٹھاتا اور دھوتا بھی کوئی اور ہے۔ چنانچہ کیا پھر ہماری قوم مفلوج اور نکارہ نہیں؟ اور اسے نکارہ اور مفلوج بنا کون رہا ہے؟ یہ جرم ہمارا کلچر اور ہماری خاندانی روایات کر رہی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے ہماری مائیں مفلوج بناتی ہیں، یہ ہمارے جوتے بھی پالش کرتی ہیں اور ہمارے ٹفن باکس بھی صاف کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا والد ہماری سستی اور سماجی فالج کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہ مرنے تک ہمیں گرم ہوا نہیں لگنے دیتا، یہ بچوں کے بچے بھی پالتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بہن بھائی ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ ہمیں بستر پر کھانا، چائے اور پانی دیتے ہیں، ہماری موٹر سائیکل اور گاڑیاں بھی صاف کرتے ہیں، اور رہی صحیح کسر ہماری بیویاں پوری کر دیتی ہیں، یہ غلاموں کی طرح ہماری خدمت کرتی ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ جسم سے لے کر روح تک نکارہ اور مفلوج ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے تمام مہمانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں اور خود چائے پیش کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں، لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں، یہ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ سینٹرل ایشیا سے لے کر امریکہ تک 80% دنیا یہ کرتی ہے۔ وہاں اگر کسی دفتر یا گھر میں ملازم مہمانوں کی خدمت کر رہا ہو اور صاحب ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہو تو لوگ اسے بدتمیز سمجھتے ہیں۔ مہمان بھی اپنا گلاس، کپ یا پلیٹ میز پر چھوڑ جائے تو وہ بدتہذیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں بالکل الٹ ہے۔ یہاں چائے اور کھانا ملازم دے گا اور مہمان پورے گھر میں گند مچا کر جائے گا۔ آپ اپنا سماجی دیوالیہ پن دیکھیے کہ ہم جب بھی کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں تو بڑی حسرت یا فخر سے کرتے ہیں، اس کے گھر میں 10 ملازم ہیں یا وہ چائے بھی بستر پر پیتا ہے۔ ہماری نظر میں ہاتھ سے کام کرنے والا شخص بھی بیچارہ ہوتا ہے، اور یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا سے پیچھے ہیں۔ ہمیں جب اپنی شٹ دھونے کے لیے بھی دوسرا شخص چاہیے، جب ہم اپنا غسل خانہ اور واش روم بھی صاف نہیں کر سکتے، اور ہم جب اپنی پلیٹ اور گلاس بھی اٹھا کر کچن میں نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہم من حیث القوم اپنا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ ہم ترقی کا سفر کیسے کریں گے؟ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں فرد ہو یا قوم، یہ ماں کی گود میں بنتی ہے، اور جب مائیں بچے کی چیخ سن کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیں گی یا بچہ رو کر زمین پر ایڑیاں رگڑ کر اپنے والدین سے اپنی ہر خواہش منوا لے گا، تو پھر وہ بڑا ہو کر حکومت کو گندم خریدنے، نوکری دینے اور پیٹرول، گیس اور بجلی کے بل معاف کرنے پر مجبور کیوں نہیں کرے گا؟ وہ آزاد کشمیر میں پولیس اہلکاروں کو دریا میں دھکا کیوں نہیں دے گا؟ یہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے سڑکیں بند کیوں نہیں کرے گا؟ آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں موجودہ صورتحال کی واحد وجہ ہمارے والدین ہیں۔
یہ ہمیں بچپن سے خود انحصاری کا سبق نہیں دیتے، یہ بلیک میل ہو کر ہماری ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم بڑے ہو کر ایک طرف اسٹیٹ کو بلیک میل کرتے ہیں اور دوسری طرف مرنے کے بعد تک دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری قبر کی ذمہ داری بھی دوسروں کے کندھوں پر ہوتی ہے، جبکہ گورے اپنی قبر کے پھولوں تک کی ادائیگی کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لہٰذا پھر سوال یہ ہے کہ ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔